سامعین کرام، لفظ مرید ارادہ سے بنا ہے جس کے معنی طالب کے ہیں۔ اس وجہ سے طریقت میں اسے طالب کے نام سے موسوم کیا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، صوفیہ کرام کی تعلیمات کے مطابق راہ سلوک اور تصوف میں 3 طرح کے مرید یا طالب ہوتے ہیں: طالب دنیا، طالب عقبہ، طالب مولا۔ دیکھیں، جو اس وجہ سے مرشد کی بیعت میں آیا ہو کہ اس نسبت کی برکت سے مجھے دنیا ملی، اور اس شخص کی زندگی کا مقصد صرف مال و دولت اور دنیا کی عزت اور شہرت ہو، اور وہ دنیا کو ہی اپنا مطلوب اور مقصود محبوب بنا کر رکھنا ہو، تو صوفیہ کرام ایسے شخص کو طالب دنیا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے وجود میں طالب دنیا میں اس قدر ہو جاتی ہے کہ ان کا ذکر اور فکر، عبادات اور ریاضت، کجلوکشی اور فاقہ کا مقصد بھی دنیا، حال و متاع کا حصول یا اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور دنیا کی زندگی دکھوں کے حال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت مولا علی اہل دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا اس خوش نما سانپ کی طرح ہے جو دیکھنے میں حسین و جمیل، چھونے میں نرم و ملائم، مگر اس کا زہر قاتل ہے۔ بظاہر اس میں سرور ہو مگر باطن میں شرور ہے۔ سامعین کرام، دوسرا گروہ مریدوں اور طالبوں کا وہ ہوتا ہے جو اس غرض سے مرید ہوتے ہیں کہ عبادت و زہد و تقویٰ، ذکر و اذکار سے ان کی آخرت بہترین ہو جائے، ان کے نزدیک نرم جہنم سے بچنا اور بہشت حور و قصور اور نعمت پائیں۔ بہشت کا حصول ہی اصل کامیابی ہے۔ دیکھیں، صوفیہ کرام اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جنت مومن کا انعام ضرور ہے، لیکن یہ طالب کی منزل نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ طالب دنیا مؤنث ہے، یعنی دنیا کا طالب ایک حجر، اس طالب عقبہ مؤنث ہے، یعنی بہشت کا طالب عورت میں، چاہے بظاہر وہ مردہ بھی ہو، لیکن اگر وہ جنت اور حور و قصور کا طالب ہے تو وہ حقیقت میں مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ طالب مولا مذکر ہے، یعنی اللہ کو طلب کرنے والا۔ اللہ کا سچا طالب جو ہوتا ہے وہ مرد کہلاتا ہے۔ دراصل حقیقی مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی خواہشات ختم، جس کی اپنی سوچ ختم، جس کا اپنا ارادہ ختم، جس کی اپنی خوشی ختم، جس کی اپنی غمی ختم، پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خواہشات نہیں کرتا، یا سوچتا نہیں، یا خوش نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کامل مرشد کو راضی کرے تاکہ وہ صحیح معنوں میں خدا کا طالب بن سکے، اور وہ مرشد سے دنیاوی کوئی حال کی برکت کا لالچ بھی نہ رکھے، نہ مرشد سے کوئی آخرت کا لالچ رکھتا ہے۔ بس اس کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کامل مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تاکہ وہ معرفت الہی سے مشرف ہو سکے۔ اس کی خوشی دیدار شیخی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بیعت ہونے کے بعد اس طرح اپنے کامل مرشد کے سپرد کر دیتا ہے جس طرح ایک میت کو خود کو غوث کے رحم و کرم پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ طالب کے 4 حرف ہیں: توئیں، الف، لام، بے۔ حرف توئیں سے طالب خواہشات نفس کو ایک ہی بار 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور ہوائے لذت دنیا کو بھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جو کہ بوڑھی عورت کی مثل ہے، اور میت شیطان کو بھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جو کہ دشمن انسان ہے۔ جب طالب ان تمام صفات کو طلاق دے دیتا ہے تو تمام مشکلات سے پاک ہو کر
طالب بن جاتا ہے۔ حرف الف سے طالب کا ارادہ صادق ہو جاتا ہے اور وہ صادق صدیق طالب مولا بنتا ہے جو طریقے تحقیق ظاہری اور باطنی عبادات کرتا ہے اور سونے کے لیے زمین پر لیٹنے تک نہیں، یعنی ہر وقت وہ مجاہدے میں غرق رہتا ہے اور توفیق الہی سے وہ خود مراقبہ اور استغفارات میں محو ہمیشہ اللہ کی ذات میں مشغول رہتا ہے اور راہ راستی سے اپنے قدم غلط راستے کی طرف نہیں لے جاتا، اپنی جان و راہ حق میں قربان کر دیتا ہے۔ سمگرام حرف لام سے طالب جس کے لائق ہوتا ہے، جو نفس کو فنا کر کے تکبر اور خواہشات نفس سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی روح یہاں بقا حاصل کر لیتی ہے، اس طالب کو اللہ کی طرف خوش آمدید۔ حرف بے سے طالب حق یاد اٹھنے والا اور باطن کو ترک کرنے والا با ادب با بزرگ بنتا ہے، جو مرشد کے سامنے سے اختیار اور اس کا حکم ماننے میں ہوشیار رہتا ہے۔ اسی صفات کے حامل طالب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا مرید لا یرید، یعنی مرید یرید ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت سلطان صاحب سچے طالب و مرید کی نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب راہب با طالب مطلوب، خواہش ہر مطلب آئینہ با نمود پیش، کہ جو طالب مولا ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنے مطلوب کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے دل کا آئینہ ان کا ہر مطلب ان کے سامنے رکھتا ہے۔ یعنی جو سچے طالب اور مرید ہوتا ہے وہ کبھی بھی دنیاوی ملکات میں نہیں الجھتا، بلکہ ہر وقت وہ اس رب کی طلب اور اس کے خیالوں میں مگن رہتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس ذات حق سے دل لگا لیتے ہیں۔ آپ پنجابی بات کے اندر فرماتے ہیں کہ طالب بن کے طالب ہوں میں، اسے نو بیگاویں، سچا لڑ با دیدہ پڑھ کے، اوہ تو ہو جاویں ہو، کلمے دا تو ورد کماویں، کلمے نال بہاویں ہو، اللہ مینوں پاک کرے سی باہو، جے ذاتی اسم کماویں ہو۔ یعنی اے طالب، اگر واقعی تو اپنی طلب میں سچا ہے، یعنی تو اسمی اور رواجی مرید نہیں ہے، تو پھر تم مرشد کامل کا صادق طالب بن جا اور ظاہری باطن میں اس کامل اور مکمل انتباہ کر، حتیٰ کہ خود کو مرشد کی ذات میں فنا کر دے اور کلمہ طیبہ کے ذکر سے نفی اثبات و حقیقت محمدی کی طے اور حقیقت کو چھپا کر ہمیشہ کے لیے پاکیزہ ہو جا۔ اور جب تو اپنے آپ کو اسم اللہ ذات میں فنا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ہر قسم کی نجامت اور دور کر کے تجھے بھی پاک اور صاف کر دے گا، اور اسی طرح پھر تم مرید سے بامراد ہو جاؤ گے اور اپنے مطلب اور طالب کو تو ہمیشہ کے لیے یاد پا لے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں طالب مولا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔